کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ اس کے فہرست کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 تک پہنچے ہیں، اور اس کے موضوعات میں سے ہم نے 30 نشستوں کے موضوعات کا مطالعہ کر لیا، اور اب ہم 31ویں نشست کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے پیج نمبر 260 سے، اور آگے اس کے 260 ہی پر ہم مطالعہ کریں گے کہ بشر کی خداداد قوت عقل، اور اسی صفحے پر پڑھیں گے کہ انسان کا علم احاطہ اس کے تجرد کی علامت، 261 پر مسبب الاسباب کا ادراک عقل کی روشنی میں، 262 عقل معاد یعنی یہ بریکٹ میں قیامت اور خیر و شر کا ادراک کرتی ہے، اور 262 عقل علمی اور عملی کا کم و بیش ہونا، اور 263 تمام علوم اجمالی طور پر بشر میں بدیت کیے گئے ہیں، اور 264 پس ہر ایک کو خدا شناس ہونا چاہیے، معنی 265 پر معنی کی موجودگی میں مقتضی کافی نہیں، اور 266 پر موانع جنہیں دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، 267 لمبی امیدیں نابینا اور بصیرت بنا دیتی ہیں، 269 پر 32ویں نشست کا آغاز ہے۔ یہاں پہ ہم مطالعہ کریں گے کہ دنیا ظلمت کدہ اور آرزو مند ستمگر، 270 پر آرزو کی تمنا وسیلے کی توجیہ کر لیتی ہے، اور 271 ہوا پرستی اور مادی آرزوئیں ہولناک ترین چیزیں ہیں، 271 اطاعت کی برکت سے حسین ترین رفقا اور صالحین شمار ہوگا، اور 273 اسامہ نے 2 ماہ وعدے پر کنیز خریدی، اور 273 عمر رسیدہ کسان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 275 آخرت سے غفلت اور دنیا کے پیچھے بھاگنا مکروہ ہے، اور 276 بیکار نوجوان اللہ کے غضب کا موجب ہے، 277 کل کیسے زندہ ہوں گے، 279 33ویں نشست کا آغاز۔ یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسان دو راہ پر کھڑا ہے، 282 پر حکمت کیا ہے اور اس کے آثار کہاں ہیں، اور 283 پر زیادہ باتیں حکمت سے دور کر دیتی ہیں، 285 پر غیر اللہ کے لیے کلام کرنا قلب پر کنکر پتھر اور مٹی ڈالنا ہے، 287 پر تخت سلطنت اور تختہ دار، اور 286 پر زبان درازی کا نتیجہ قلب کی بربادی، 288 پہ 34ویں نشست کا آغاز ہے، اور یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ شہوت کی تاریکی سے عبرت کا نور بجھ جاتا ہے، اور 288 پر ہی کیا شہوت قابل مذمت ہے، اور 289 پر بے لگام شہوت مذموم اور منع ہے، اور 290 مادی ضروریات روحانی ارتقاء کا وسیلہ ہیں، 290 ہی پر ہم پڑھیں گے کہ مسرتوں اور محرومیوں پر مومن کا رویہ، اور 292 پہ محبوب کی یاد سے سختیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، 292 پر عبرت اپنی ذات پر نصیحت نافذ کرنا ہے، اور 294 پر طلب مطلوب کے عیوب سے اندھا کر دیتی ہے، اور 295 پر حقائق تک پہنچنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور 296 پر عقل کی بربادی دین و دنیا کا فساد برپا کر دیتی ہے، اور 296 پر مطالعہ کریں گے کہ دینداری لمبی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ سازگار نہیں، اور 297 پر ناکامی زندگی کو تلخ بنا دیتی ہے۔ یہاں تک فہرست کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور اب اگلا صفحہ ہے 10، اور یہاں پر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم
باریک کیلیگرافی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہاں عنوان ہے یہ پیش گفتار، اور اس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے ہو رہا ہے، اور اس پہ یہاں پہ تحریر ہے کہ اس کا ترجمہ کہ پس ہر وہ شخص جو سرکشی اور طغیانی یعنی طاغوت کو مٹا کر اللہ پر ایمان لے آیا، وہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہو چکا، یعنی اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی آ گئی جو ٹوٹنے والی ہے ہی نہیں، اور اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ اور اس شرط اتنی سی ہے کہ سرکشی اور طغیانی سے منہ موڑ کر ایمان کے راستے عشق الہی میں گرفتار ہو کر آ جائے، بس وہ ایسے مضبوط اور مستحکم رشتے اور رابطے سے منسلک ہو گیا جو ہرگز ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا زیادہ سننے اور جاننے والا ہے کہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس کا ترجمہ کہ اور جو شخص بھی اپنی رضامندی سے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ آ جائے اور نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط ترین الہی تعلق سے رشتہ استوار کر لیا اور ہر ایک کام کا انجام اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ نجات کا مضبوط ترین وسیلہ۔ یہاں یہ آخری لائن ہے اس صفحے کی کہ مندرجہ بالا 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکتوں سے نجات حاصل کر کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچنے کے لیے محکم اور مضبوط رسی کے ساتھ چمٹ جانے کو وسیلے کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور کمال فصاحت اور بلاغت سے واضح کیا ہے کہ حق پر ایمان لانا اور عروۃ الوثقی سے تمسک کرنا بے شمار اور مختلف درجے رکھتا ہے، اگرچہ تمام مراتب کا جامع یہی ہے کہ یعنی مومن اس کے سب سے پہلے درجے میں شریک ہوں، لیکن آیہ مبارکہ سے پہلے مرحلہ پر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہاں سے لے کر اس کے آخری اور کامل ترین مصداق تک، جو کہ تمام آیہ مبارکہ کا اکمل ترین مصداق ہے، یہ معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ تفاوت درجات رکھتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 11، اور اگلا یہاں پہ موضوع ہے کہ نفی اور اثبات توحید کی شعار میں، اور پیراگراف ہے کہ سب سے پہلا ایمان کا درجہ سرکشی کو مٹانا اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا ہے کہ یہی لا الہ الا اللہ کا مضمون اور توحید کا شعار ہے۔ معبود برحق کے علاوہ ہر ایک معبود کی نفی اظہر من الشمس ہے۔ وہ شخص جو ابھی تک بتوں کا پجاری ہے یا بتوں سے سروکار رکھتا ہے، اپنے وہم و گمان کے پروان چڑھائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بتوں کو اپنا اور دوسروں کا کارساز گمان کرتا ہے، وہ ہلاکت و جہالت اور گمراہی کے ایسے گڑھے میں جا پڑا جو اسے کبھی بھی مبدأ فیض نور یعنی خالق کائنات سے آشنا نہ ہونے دے گا۔ قرآن حکیم نے ایسے بدبخت افراد کے افسوسناک انجام اور حالات متعدد دلچسپ اور عبرتناک طریقوں سے بیان فرمائے ہیں، اور اگلا موضوع یہاں پر ہے کہ کفار و مشرکین کی ذلت آمیز حالت۔ اس کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، عاجزی اور بیچارگی کے اعتبار سے یہ بریکٹ میں دیا گیا، گویا وہ آسمان سے زمین پر گر پڑا، پس پرندے اس کے بدن کو نوچنے لگے، یا تند و تیز طوفان نے اسے ہر وسیلہ نجات سے دور پھینک دیا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 12۔ اب اگلا پیراگراف ہے، اور یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے نامہ اعمال سیراب کی مثل ایسے ہیں کہ بے آب و گیا میدان جسے پیاسا انسان پانی سمجھتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، اور وہ کافر اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے جو اس کے ہر کام کا مکمل طور پر تمام حساب لے لیتا ہے، اور پھر بریکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے کفر کا بدلہ اسے دے دیتا ہے بریکٹ کلوز، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کا ایسا محتسب ہے جو تیزی سے حساب لینے والا ہے، یا پھر ان کافروں کے اعمال
دریا کی تاریک موجوں کے مانند ہیں کہ شک، جہالت اور ان کے اپنے گھناؤنے اعمال کی امواج ایک دوسرے کے اوپر موج در موج دریا کو چھپا لیتی ہیں۔ ان کے کفر کا سیاہ بادل ان پر چھا جاتا ہے اور ان کے اندھیرے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر واقع ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ علم و معرفت و ایمان کا نور ہر ایک کو تو بخش بھی نہیں دیتا، پھر جسے اللہ ہی نور نہ بخشے وہ تو کفر، شک، حیرانگی اور تذبذب کے عالم میں ہی مر جاتا ہے، بس اس کے لیے تو ہرگز کوئی روشنی ہوتی ہی نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مومن ایسی ہلاکت خیز کیفیت سے رہائی و نجات پا کر کفر کی تاریکی، سراب اور شرک کے اندھیرے کے بجائے ایمان کے نور اور توحید کے دانش سے عروۃ الوثقی کے مضبوط تمسک اور ارتباط کے وسیلے سے انوار الہیہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، طاغوت، سرکشی اور ما سوا اللہ کو مٹا کر رکھ دیتا ہے اور یوں حق سبحانہ تعالیٰ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 13۔ اگلا موضوع ہے کہ توجہ ایمان اور اس کے درجات۔ توحید کے تمام مدارج میں یہ سب سے پہلا مرتبہ بلکہ ایمان کا لازمہ ہے۔ اسے تسلیم وجہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ دوسری آیہ میں فرمان ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ توجہ اللہ کی طرف کر کے اسے تسلیم کر لے اور نیکوکار بھی ہو، اس نے عروۃ الوثقی کے مضبوط ترین سلسلے سے رشتہ استوار کر لیا۔ اگلا پیراگراف تسلیم وجہ لوازم ایمان میں سے ہے، یعنی ہر وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا، پرورش دی اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کے دل میں عجز و نیاز مندی کی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے تسلیم وجہ کہا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا، معرفت جتنی زیادہ ہوگی، وہ اللہ کی عظمت کو بھی اسی قدر زیادہ گہرے اور ادراک سے پہچانے گا، پس اس کی خوف و خشیت کی حالت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اور پھر یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ کہ یقیناً خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس کی حالت خوف الہی بھی اس مرتبے پہ جا پہنچتی ہے کہ مکمل طور پر اپنی تمام توجہ اللہ کی تسلیم کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی عناء وہمی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے وجود کے ہر جہت اور اس کے قلب اور اعتقادات اور تفکرات اور تخیلات نیز اس کے اخلاق و کردار کی ہنر مندیاں اور خواہشات سب کے سب حق ہوتے ہیں۔ آیہ مبارکہ میں وَهُوَ محسن، نیکوکار کی حسن فاعلی اور حسن فعلی تمام معنی میں اس کی تعبیر لی گئی ہے، اور محسن ہونے کی توجیہ بھی تمام مراتب و مراحل میں تسلیم، یہ انورٹڈ کاماز میں ہی معلوم ہوتی ہے۔ تسلیم کے اثر کے تحت ذہنی اور قلبی آسودگی اور راحت اور آرام حاصل ہو جاتا ہے۔ جو حق کو یاد کر کے اللہ کے ذکر سے انس و محبت کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ہدف بھی اسی ذات وحدہ لا شریک کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 14۔ اور آگے کے فارسی کا شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے دل میں دوست کی محبت کے علاوہ کسی کی گنجائش باقی نہیں، دونوں جہاں دشمن کو دے دے اور ہمارے لیے ہمارا دوست ہی کافی ہے اور بس۔ اور اسے یہ بریکٹ میں ہے کہ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہماری ملکیت میں علم اور ہمارے دشمنوں کو صرف مال دیا ہے۔ اور اگلا پیراگراف اور موضوع کہ یہ وہی کامل ترین افراد ہیں جنہیں قرآن حکیم یوں یاد فرماتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ آل عمران کی 191
نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہمیشہ حق کی یاد میں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے پہلوؤں پر دلوں کی بیداری اور فکر و ذہن سے اپنے محبوب کے کام میں مصروف، اسی کی یاد میں مگن اور ذکر الہی میں مشغول، قربت کے مراتب طے کرتے ہوئے آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور و فکر کے راستے معرفت کے درجات طے کرتے ہیں۔ اور پھر بریکٹ میں کہ وہی تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جن سے متمسک رہنا مضبوط اور مستحکم ترین سہارا ہے، بریکٹ کلوز۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 15، اور اگلا موضوع اور پیراگراف ہے کہ موضوع ہے کہ شرف انسانی کی بنیاد توحید باری تعالیٰ کی معرفت پر استوار ہے۔ تمام موجودات مبدأ وجود اللہ جل شانہ سے حصہ پاتی ہیں اور اسی کی برکتوں سے فیض پاتی ہیں، لیکن اہمیت اس معنی کے ادراک کی ہے کہ سچائی کے ساتھ سمجھ لیا جائے کہ نفع بخشنے والی ذات فقط اور فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ آدمی کی شرافت اللہ تعالیٰ کی آشنائی کے ساتھ ہے، جو خود اس آدمی سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہے۔ اور پھر یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے کہ وجہ اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ تو ہر طرف اور ہر جگہ نہ صرف موجود ہے بلکہ خود اس شخص کے دوسرے تمام افراد سمیت تمام موجودات عالم کو اپنی رحمت میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ سعادت کامل ایسے ہی اعلیٰ ترین مقصد تک پہنچنے کی آرزو میں ہے کہ جس سے برتر کچھ بھی نہیں، یا خیر مقصود قصد۔ یہ دعائے جوشن کبیر کے الفاظ ہیں۔ حقیقی قدر و قیمت بھی اسی حقیقت کے ادراک اور ہستی وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات و افعال سے آشنائی کی ہی ہے، کیونکہ غرض آفرینش ایسی ہی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم نے واضح فرمایا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین میں بھی انہی کے مثل 7 طبقات بنائے، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان امر نازل فرماتا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ ہر چیز پر قدرت اور علمی احاطہ رکھے ہوئے ہے۔ صفحہ نمبر ہے 16، اور اگلا پیراگراف ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت اور ان کے درمیان اپنا امر نازل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے اس سے آگاہ ہے، یعنی یہ لوگ اس کے لامحدود علم اور قدرت سے آگاہی اور آشنائی اور شناخت و معرفت پیدا کر لیں، اور پوری سچائی سے یہ جان لیں کہ گلشن ہستی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پیدا ہونا اسی ہستی وحدہ لا شریک کی اسماء و صفات و افعال سے ہے۔ جو کچھ ہستی کے عنوان سے ملتا ہے وہ مبدأ وجود سے ہی پیدا ہوا ہے، اور اسم و فعل اور صفت الہی اس پر منطبق ہوتا ہے۔ نیز جس چیز پر قرآن بتحقیق جس چیز پر قرآن فصیح و بلیغ اور واضح انداز میں گفتگو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر امر اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل رکھو۔ یہ سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہوں اور کام ہی تمام ہو جائے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہوں اور کام ہی تمام ہو جائے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ شاید دوبارہ یہی سطور ریپیٹ ہو گئی ہیں
بہرحال جیسے تحریر تھے میں نے اس طرح آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 17 اور یہاں پر موضوع ہے کہ ذکر الہی ترقی ایمان اور معرفت کا باعث ہے۔ جیسے کہ ارشاد کیا گیا ہے کہ تمام موجودات ذات وحدہ لا شریک سے فیضیاب ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے انعام پاتا ہے اور تمام فیوض اسی ہستی کے اسماء صفات اور افعال ہیں، لیکن حقیقی فیضیابی اور معنوی لذت جو مادی احساس سے بالاتر بلند مرتبہ رکھتی ہے اور ہر لحاظ سے نور ایمان اور معرفت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ان نعمتوں کی یاد دہانی اور منم حقیقی کا ذکر ہے، جو نہ صرف ذکر کرنے والے شخص کی شرافت میں زیادتی اور مقدمات ابتدا سے لے کر بالا ترین مراتب میں اس کی معرفت میں ترقی کا موجب بنتی ہیں، بلکہ اس کے مراتب ایمانی اور علم و یقین بھی اسی ذریعے سے نشو نما پاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، پس جس قدر اللہ کے اسم و فعل اور صفت کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اسی قدر ایمان اور معرفت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس تعلق میں مضبوطی اور پختگی کے سبب بنتا ہے، جو عروۃ الوثقی کے رشتہ الہی کے ساتھ وابستگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف، لہذا قرآن مجید کی 25 بابرکت آیات میں جس قدر اللہ کے ذکر، اس کی نعمتوں کے تذکرے، آیات و افعال الہی کے بار بار یاد کرنے، بلکہ ہر لمحہ اور ہر جگہ دائمیت اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس قدر تاکید کے ساتھ بہت کم موضوعات پر زور دیا گیا ہے۔ اور یہ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 کہ اے مومنو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہا کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ اگلا صفحہ ہے 18 اور موضوع ہے کہ اہمیت دل سے یاد رکھنے اور ذکر کرنے کی ہے۔ یہ بات خود بخود واضح اور روشن ہے کہ ایمان اور اس کے مراتب کے اعتبار سے دل کا عبرت کے ساتھ یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر کرنا ایسی صفت ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف زبان سے ذکر کرنا تو ابتدائی طور پر قلب جاری ہونے کی خاطر ہی بالتعیی مقصود ہے۔ اگرچہ ذکر کثیر اپنے بہت سے مصادیق رکھتا ہے، یعنی بہت سے اذکار اور ان کے اقسام ذکر کثیر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت دل سے یاد دہانی، عبرت اور ذکر الہی کو حاصل ہے، اور یہی معنی قرآن مجید میں بھی سمجھ میں آتے ہیں، جہاں فرمان ہوتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور ترجمہ ہے کہ وہ ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت کار دنیا، یعنی یہ بریکٹ میں ہے، کار دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے، اگرچہ بظاہر خرید و فروخت اور بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اگلا لائنیں ہیں کہ ان ابتدائی اور بنیادی حقائق سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ذکر الہی، یعنی بریکٹ میں ہے کہ عبرت حاصل کر کے رضائے الہی کے حصول کو یاد رکھنا، ایمان اور عروۃ الوثقی سے تمسک کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ یہیں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے پارٹ 1 کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔